ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے سب سے دلکش اور تاریخی اعتبار سے اہم مقامات یعنی مالم جبہ پہاڑ کے سفر پر لے جانے جا رہے ہیں۔ حیرت انگیز وادی سوات میں واقع مالم جبہ اپنی شاندار چوٹیوں، سرسبز جنگلات اور مک میں ایک اعلیٰ سکی ریزورٹ کی حیثیت سے مشہور ہے، لیکن اپنی قدرتی خوبصورتی اور جدید پرکشش مقامات سے ہٹ کر مالم جبہ کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو خطے کے ثقافتی ورثے اور اسٹریٹجک اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم مالم جبہ پہاڑ کی تاریخ کو دریافت کرتے ہیں، اس کے قدیم ماضی کی کہانیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، اس کی منزل میں اس کی تبدیلی اور مقامی کمیونٹی میں اس کے کردار کو۔ مالم جبہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 270 کلومیٹر 170 میل کے فاصلے پر ہندو کش پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ یہ خطہ جو اپنے ناہموار خطوں اور خوفناک مناظر کے لیے جانا جاتا ہے، ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ مالم جبہ اور اس کے آس پاس کی وادی سوات کی تاریخ اس خطے کی وسیع تر تاریخ سے گہرا جڑی ہوئی ہے، جو تہذیبوں، مذاہب اور ثقافتوں کا سنگم رہا ہے۔ قدیم بدھ زائرین سے لے کر جدید دور کے سیاحوں تک مالم جبہ ایک طویل عرصے سے روحانی اور تفریحی اہمیت کا حامل مقام رہا ہے۔ وادی سوات جہاں مالم جبہ واقع ہے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وادی گندھارا تہذیب کا ایک اہم مرکز تھی جو 6 صدی قبل مسیح سے 11ویں صدی عیسوی تک پروان چڑھی۔ اس دور میں سوات بشمول مالم جبہ جیسے علاقے بدھ مت کی ثقافت اور تعلیم کا مرکز تھا۔ وادی خانقاہوں، سٹوپاؤں اور دیگر مذہبی ڈھانچے سے بنی ہوئی تھی، جن میں سے اکثر آج بھی اس خطے کے بدھ مت کے ورثے کے ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں۔ اگرچہ مالم جبہ بذات خود کوئی بڑا مذہبی مرکز نہیں تھا، لیکن ان مقامات سے اس کی قربت سوات کے بڑے ثقافتی منظرنامے کے ایک حصے کے طور پر اس کی تاریخی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جیسے جیسے 10ویں صدی میں اسلام کی آمد کے ساتھ خطے میں بدھ مت کا زوال ہوا، وادی سوات بشمول مالم جبہ نے ایک نئی شناخت اختیار کرنا شروع کی۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہوا، جس نے صوفی عرفان اور علماء کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کے پرسکون ماحول کی طرف راغب ہوئے۔ مقامی آبادی نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کیا اور وادی اسلامی تعلیم اور ثقافت کا مرکز بن گئی۔ ان تبدیلیوں کے باوجود بدھ مت کے گڑھ کے طور پر خطے کی تاریخ اس کی شناخت کا ایک قابل فخر حصہ بنی ہوئی ہے، اور قدیم کھنڈرات تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی توجہ مبذول کرواتے رہے۔ مالم جبہ کی جدید تاریخ نے 20ویں صدی کے وسط میں اس وقت شکل اختیار کرنا شروع کی جب پاکستانی حکومت نے اس علاقے کی صلاحیت کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر تسلیم کیا۔ اپنی برف پوش چوٹیوں اور ٹھنڈی آب و ہوا کے ساتھ مالم جبہ کو سکی ریزورٹ کے لیے ایک مثالی مقام کے طور پر پہچانا گیا۔ 1960 کی دہائی میں حکومت نے بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے مالم جبہ کو سکی منزل کے طور پر ترقی دینے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا۔ یہ ریزورٹ باضابطہ طور پر 1980 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا، جس نے مالم جبہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا۔ مالم جبہ سکی ریزورٹ کا قیام پاکستان میں سیاحت کے لیے ایک اہم سنگ میل تھا۔ یہ ملک کا پہلا سکی ریزورٹ تھا اور مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے موسم سرما کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ اس ریزورٹ میں اس کی ڈھلوانے، کرسی لفٹیں اور دیگر سہولیات موجود ہیں جو ہر سطح کے اسکرس اور برف کے شوقین افراد کو پورا کرتی ہے۔ سکی ریزورٹ کی ترقی نے اس خطے میں معاشی مواقع بھی لائے، ملازمتیں فراہم کی اور مقامی معیشت کو فروغ دیا۔ مالم جبہ جلد ہی پاکستان میں موسم سرما کے کھیلوں کے لیے اولین مقام کے طور پر جانا جانے لگا، جس نے دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تاہم مالم جبہ کی ترقی اس کے چیلنجوں کے بغیر نہیں تھی۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں اس خطے کو نمایاں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وادی سوات عسکریت پسند گروپوں کے عروج کی وجہ سے تنازعات کی لپیٹ میں آ گئی۔ خطے میں عدم استحکام کی وجہ سے سکی ریزورٹ بند ہو گیا اور اس علاقے کو سیاحت میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار پروان چڑھنے والے ریزورٹ کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا اور تنازعات کے نتیجے میں مقامی آبادی کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2009 میں اس وقت اہم موڑ آیا جب پاکستانی حکومت نے عسکریت پسندوں سے وادی سوات کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا۔ کامیاب آپریشن سے خطے میں امن بحال ہوا اور مالم جبہ کی تعمیر نو اور احیا کے لیے کوششیں کی گئیں۔ سکی ریزورٹ کو بلاخر دوبارہ کھول دیا گیا
اور حکومت اور نجی سرمایہ کاروں کے تعاون سے اس میں نمایاں اپ گریڈ ہوئے۔ سیاحتی مقام کے طور پر مالم جبہ کی بحالی کو پوری وادی سوات کے لیے لچک اور بحالی کی علامت کے طور پر دیکھا گیا۔ آج مالم جبہ ایک بار پھر سیاحت اور بیرونی سرگرمیوں کا فروغ پذیر مرکز ہے۔ سکی ریزورٹ کو جدید سہولیات شامل کرنے کے لیے توسیع دی گئی ہے، جو نہ صرف سردیوں کے مہینوں میں بلکہ سال بھر آنے والوں کو راغب کرتی ہے۔ اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ کے علاوہ مالم جبہ اب بہت سی سرگرمیاں پیش کرتا ہے، بشمول ہائیکنگ، زپ لائننگ اور ماؤنٹین بائک، جو اسے ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے سال بھر کی منزل بناتی ہے۔ ماحول دوست سیاحت کے اقدامات کی ترقی نے اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ مالم جبہ کے قدرتی حسن کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ مالم جبہ کی تاریخ تبدیلی اور لچک کی کہانی ہے۔ گندھارا تہذیب کے حصے کے طور پر اس کی قدیم جڑوں سے لے کر اس کی جدید دور کی ایک اہم سکی منزل کی حیثیت تک، مالم جبہ اپنے منفرد ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے مسلسل ترقی کرتا رہا ہے۔ خطے کا روحانی اہمیت کی پرامن وادی سے ایک ہلچل سے بھرپور سیاحتی مرکز تک کا سفر ان وسیع تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو تشکیل دیا ہے۔ مالم جبہ وادی سوات کی پائیدار اپیل اور ایک ایسے خطے میں خوشحالی اور امن لانے کے لیے سیاحت کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جس نے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ آخر میں مالم جبہ پہاڑ کی تاریخ وادی سوات کے امیر اور متنوع ورثے کی عکاس ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدیم تاریخ جدید تفریح سے ملتی ہے، جہاں زمین کی تزئین کی قدرتی خوبصورتی اس کے لوگوں کی گرمجوشی اور مہمان نوازی سے ملتی ہے۔ جیسا کہ مالم جبہ ایک سیاحتی مقام کے طور پر ترقی کر رہا ہے، یہ سوات کے لوگوں کے لیے امید اور لچک کی علامت بنا ہوا ہے۔ مالم جبہ پہاڑ کی تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم تاریخ کے سب سے دلچسپ مقامات کی مزید گہرائی سے دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔